السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹرز، آج کے اس کلاس میں ہم آپ سبھی بہنوں کا اور ہماری استاذہ فساد باجی کا استقبال کرتے ہیں۔ اہلاً وسہلاً ومرحبا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی تجوید کلاس میں ہم وربل سینٹنسز کنٹینیو کریں گے۔ تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ بک اور پین لے کے بیٹھے، نوٹس بنائے اور کلاس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئریز یا ڈاؤٹ ہو تو چیٹ باکس کا استعمال کریں۔ اینڈ تک بنے رہے انشاءاللہ۔ اب میں درخواست کرتی ہوں استاذہ سے کہ وہ دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا فقهنا في الدین، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل من لدنک سلطانا نصیرا، اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، my dear sisters. I welcome you all in the session of grammar. اہلاً وسہلاً ومرحباً خوش آمدید۔ May Allah make you all جزائے خیر for your parents and your children, for yourself. آمین۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر بنائے بیٹے، آپ کے والدین کے لیے، اور آپ کی اولاد کو جزائے خیر بنائے آپ کے لیے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے کیے تھے بہت سارے حروف، ہم نے کل کیے۔ الحمدللہ آج ہم ماں جو ہے حرف، اس کے بارے میں یہاں پر پڑھیں گے۔ آج اس کے جو ڈیفرنٹ یوزز ہیں، کہیں پر ہم نے پڑھا تھا ماں کے معنی کیا، جیسے ماں حاضہ، یہ کیا ہے نا، حاضہ کتاب ایک دم شروع میں، تو یہ کیا کے معنی دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ آگے کئی سارے اس کے جو معنی ہیں، کس طرح سے وہ ڈیفرنٹ اس کا معنی بدلتے ہیں آیات میں، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں، لفظ ماں کے مختلف استعمال، ڈیفرنٹ یوزز آف ماں، جو استفہامیہ سوالیہ کے معنی ہیں، اینڈ انٹروگیٹو پروناؤن جو ہے ماں، اس کے بارے میں۔ when it is used before possessive or demonstrative pronoun and subject، یعنی جب کسی اشارہ کرنے والی فاعلی ضمیر اور مبتدا کے پہلے آتا ہے، یعنی اب یہاں پہ کون سی فاعلی ضمیر ہے، اشارہ کرنے والی ضمیر۔ اس میں اشارہ کیا ہے، یہاں پر دو لفظ ہیں ماں اور حاضہ، اس میں اشارہ کیا ہے، حاضہ۔ یاسمین بالکل صحیح، شاکرہ بالکل صحیح، حاضہ۔ تو یہاں پر اس سے پہلے جو آیا ہے ماں، تو کیا معنی دے رہا ہے، کیا کے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، واٹ از دس۔ تو یہ ایک اس کا یہاں پر معنی بتائے گئے ہیں کہ کیا ہے۔ ماں اسم کا، تو واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے۔ اور اگر ہمیں کہنا ہو کہ تمہارا نام کیا ہے، یہ کس کو ہم میل سے کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں فیمیل سے پوچھنا ہو کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس میں کیا تبدیلی ہوگی، کوئی بتا سکتا ہے؟ حاضی ہی نہیں، میں نیچے دوسرا پوچھ رہی ہوں بیٹے، کی بالکل صحیح، شاکرہ آپ نے بالکل صحیح بتایا، یہاں پر ہوگا ماں اسم کی، تمہارا نام کیا ہے۔ نہیں، آپ لوگ جو حاضی ہی بول رہے ہیں نا بیٹے، وہ غلط ہے۔ میں نے یہاں پر بولا ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم۔ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے، کوئی میل، کسی لڑکے سے یا کسی آدمی سے۔ تو فیمیل کے لیے کیا ہے نا، فیمیل کے لیے ماں اسم کی ہوگا، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آیا بیٹے آپ لوگوں کے؟
کا میل کے لیے ہوتا ہے اور کی ہم نے کیا ہے نا اٹیچ پروناؤن ہو ہما ہوم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا. ٹھیک ہے, اس لیے یہاں پر کی آ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے, آگے بتائیے نیکسٹ. تو آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے, یہاں پر آپ لوگوں کو لکھنا ہے. یا آپ لوگوں کل بھی جو بہنیں نہیں تھی حاضر, کافی لیٹ جوائن ہوئی تھی کئی بہنیں, کئی تو آدھا گھنٹہ بعد اس طرح سے, تو پھر آپ لوگ کیا کریں, ضرور ریکارڈنگ سنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے نا بیٹے, ورنہ آپ کا تو چھوٹ جائے گا. تھوڑا سا رکتے ہیں, اذان ختم ہوتی ہے پھر کریں. جی بیٹا, تو آپ نے دیکھا تھا وہاں پر ما ہاذا واٹ از دس, اور اس کے بعد کیا تھا ماسم کا. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ما منع کا انتس جدا, یہ کیا ہے, یہ بھی وہی ہے استفہامیہ, ماہی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن یہاں پر کیا ہے, when it is used before a verb, جب verb سے پہلے, فعل ہے نا, فعل سے پہلے اگر آتا ہے, جب کسی فعل کے پہلے آتا ہو تو کیا ہم اسے پڑھتے ہیں. ابھی ما منع کا ان تسجد, دیکھیے ما منع, اس میں verb کون سا ہے, منع. ٹھیک ہے, اس سے کا جو ہے فعل کے پہلے ما منع کا بفور verb آیا ہے نا, منع کے پہلے ما آ گیا, تو کیا معنی دے رہا ہے کہ what prevented you from prostrating, سجدہ کرنے سے تمہیں کس نے منع کیا. تو کس نے منع کیا کے بدلے یہاں پر ما منع, ما کے معنی کیا, منع کیا یا معنی ہوا, کیا معنی ہوا, معنی ہوا یعنی کس نے روکا تجھے سجدہ کرنے سے. یہاں معنی کے یہ معنی ہوں گے, یہ وہ معنی نہیں ہے, میننگ والے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر منع کے لیے بتایا کہ کیا معنی ہوا تجھے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا. اس سے پہلے ماں جو آئے گا, یہ آپ کو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ پڑھو گے تب آپ آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس کے ڈفرینٹ یوز ہے. اور جملے میں جس طرح اردو میں جو اس کی مناسبت سے لفظ آئے گا آپ وہ لیں گے, انگلش میں جو ہوگا وہ اس کے مناسبت سے وہاں پر آئے گا انگلش کا ورڈ. ٹھیک ہے, دوسرا دیکھیں کیا بتایا گیا, ماں تعبدون من بعدی, ماں یہاں پر کیا ہے تعبدونا. تعبدونا کون سا فعل ہے, آپ ذرا سا ہم تھوڑا سا نا ٹیسٹ بھی کرتے جائیں گے اور جلدی جلدی ایک دو ہی بس آنسر دیں گے, یہ نہیں کہ اپنا پھر اسی میں وقت چلا جائے, خالی ایک دو کا ہی میرے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں آپ لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں, کچھ ریویژن بھی ہو رہا ہے. تعبدونا کیا ہے, یہ ٹینس کون سا ہے, جلدی سے مضارع. ویری گڈ یاسمین, اور صرف مضارع نہیں آگے بھی بتائیں گے نا, کون سا پرسن, پھر میل فیمیل اور سنگل پلورل سب پورا بتا دیں گے جلدی سے. ہاں پلورل ہے, پلورل کیسے پتا چلا, فیمیل کے لیے تو غلط, میل ہے بیٹے, یہ میل کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ہاں میل پلورل صحیح ہے. ٹھیک ہے, پلورل کیسے پتا چلا شاکرہ آپ کو, یاسمین؟ بالکل, واو اور نون جو ہے وہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے پلورل کے لیے, اور سیکنڈ پرسن جو ہے وہ تا آ گیا تو سیکنڈ پرسن ہو گیا. ٹھیک ہے, سیکنڈ پرسن نہیں بتایا تھا آپ نے, جو حاضر بولتے نا وہ. ٹھیک ہے, سیکنڈ پرسن. ٹھیک ہے, ما تعبدون, تو تم عبادت کس کی عبادت کرو گے میرے بعد. تو یہاں پر کیا کی نہیں بولیں گے نا, تو ماں کے معنی اگر ہم نے کیا پڑھے
تو یہاں پہ کیا کی نہیں آئے گا کہ تم کیا کی تم عبادت کرو گے، میرے بعد نہیں ہوگا. یہاں پہ جملے میں کیسا ہوگا؟ ہاں صحیح حمدہ، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ واٹ ول یو ورشپ آفٹر می. ٹھیک ہے، چلیے بیٹے نیکسٹ. کیونکہ بہت سارے اس کے یوز ہیں اور ہم نے کل بھی آپ لوگوں کے لیے، ابھی دوسرا شروع کرنے سے پہلے ایک مجھے جواب دیجیے گا کہ کل میں نے کافی ساری آیتیں دی تھی، تو آپ لوگوں نے اس کو سالو کیا اپنی نوٹ بک میں؟ کسی نے بھیجا یاسمین کے پاس یا نہیں؟ پتا چلے گا بیٹے نا آپ لوگ کتنے انٹرسٹیڈ ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. یس اور نو میں خالی جواب دیجیے. کل کا جو ہوم ورک تھا وہ کیا یا نہیں؟ یس فرحین ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ دیکھتے ہیں صرف فرحین کا جواب آیا ہے. چلیے آگے ہم پھر دیکھیں گے. شاکرہ، اچھا معذرت چاہیے آپ نے، ٹھیک ہے. ایبسنٹ تھے یاسمین آپ، لیکن آپ کو چیک کرنا چاہیے نا کہ کیا ہوا کلاس میں دوسرے دن. ٹھیک ہے بیٹے، ہم بہتر ہوتا کہ کرتے تو ہم یہاں پر آج ڈسکس کرنے والے ہیں نا انشاءاللہ. چلیے جنہوں نے بھی کیا ہے وہ پارٹ لیں گے اور باقی جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی انشاءاللہ سب جواب دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، کیونکہ سبھی تو باقی دنوں میں تو ہوتے ہی ہیں پریزنٹ انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹے، چلیے نیکسٹ بیٹے. دیکھیے یہاں پر کیا ہے جو ہے when it comes before ذا، جب ذا کے پہلے آتا ہے ماذا، ہے نا. ماں بھی آتا ہے کبھی، ماذا بھی آتا ہے. جیسے ہم پڑھے ہیں یہی ماذا اراد اللہ، اللہ کا کیا ارادہ ہے بہذا مسئلہ، اس مثال سے. تو ماذا کیا ارادہ ہے. یہاں پر what did Allah intend by the parable, this example, Allah is giving this example, what he intends. تو ماذا کے بھی معنی کیا کے ہی ہوں گے. اور ماذا تقولو، تم کیا کہتے ہو، what do you say، ماذا تقولو. ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک دم سے سب کو یاد نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ اس طرح سے ماں کا جو ہے استعمال ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے معنی ہوتے ہیں. آپ کے ریکارڈ میں رہیں گے. مین چیزیں جو ہم نے جاننی تھی، اسم اور فعل اور حرف، وہ ہمارا ہو چکا ہے. حرف یعنی زیادہ تر پریپوزیشن جو کہ بہت زیادہ ہے نا، باقی سب تو بہت کم ہے ان کی مناسبت سے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، دس از جسٹ فار یور انفارمیشن. یس and negative, as negative what if it is placed before the subject in nominal sentence. اگر مبتدا اور خبر والے جملے میں مبتدا کے پہلے استعمال کیا جائے. ہم پڑھ چکے ہیں نا مبتدا اور خبر کا جملہ کیا ہوتا ہے. طالب حاضر جملہ ہوگا، طالب حاضر ہے. لیکن جب اس کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہوگا تو دا اسٹوڈنٹ جو تھا، دا اسٹوڈنٹ از پریزنٹ، وہ کیا ہو جائے گا، دا اسٹوڈنٹ از ناٹ پریزنٹ. جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، حاضر نہیں ہے، تو اس کے پہلے کیا ہو گیا، ما لگ گیا، تو نہیں کے معنی دے گا. مت طالب حاضر. یہاں پر اردو میں اسٹوڈنٹ کو کیا کہتے ہیں، طالب علم کہتے ہیں. اور اس میں طالبن عربی میں، وہ طالب جو ہے حاضر نہیں ہے، تو اس ہو جائے گا مت طالب حاضر، the student is not present. اور دوسری اگزامپل کیا دی گئی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْقِلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل. یہاں پر نہیں کے معنی دیکھیں، یہاں پہ کیا کے معنی دے رہا ہے، یہاں پہ نہیں کے معنی ہیں اس کے. اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو، عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور نہیں ہے اللہ غافل بغافلن عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے آپ نے انگلش میں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہو آر یو، ہو کے معنی کیا ہے، تم کون ہو، ہے نا. ہو آر یو، تم کون ہو کہتے ہیں. اور پھر وہی ہو جب لگتا ہے دا ون ہو از گوئنگ، وہ جو جا رہا ہے، تو ہو کے معنی کیا ہو گیا یہاں پر، جو ہے نا. انگلش میں انگلش ٹرانسلیشن کیسے ہو رہا ہے کہ ایک جگہ کیا اس کے معنی ہو رہے ہیں کہ ہو آر یو، تم کون ہو، کون ہو رہا ہے. اور دوسری جگہ دا ون ہو از ویئرنگ حجاب، وہ جس نے حجاب پہنا ہے. یہاں پہ جس نے. دا ون ہو از گوئنگ، وہ جو جا رہا ہے، جو جس. تو اس طرح سے جیسے ورڈ کیا ہے، وہ ہی ہے دونوں جگہ، لیکن معنی بدل رہے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی لفظ ماں ہی ہے،
لیکن کہیں پر کیا کے معنی آ رہے ہیں اور کہیں پر نہیں کے معنی آ رہے ہیں, کہیں پر جو کے معنی آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ جملے کی مناسبت سے اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ بیٹے. یہاں پہ بھی نہیں کے معنی ہیں. when ما is followed by الا, جب جملے میں الا آتا ہے نا, تو پھر جس جملے میں لفظ ما کے بعد الا آتا ہے تو پھر وہاں پر اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں. یہاں پر کیا ہے, مل مسیح ابن مریم الا رسول, نہیں ہے عیسی ابن مریم مگر ایک رسول. عیسیٰ علیہ السلام سن آف مریم از ناٹ بٹ اے میسنجر, یعنی از ناٹ یہاں پہ نہیں رکیں گے, فل سینٹینس آپ کریں گے, بٹ اے میسنجر, سوائے اس کے کہ وہ ایک میسنجر ہیں. مسیح ابن مریم جو ہیں وہ کیا ہے, ایک رسول ہیں. تو لکھنے کا جو طریقہ ہے نا, انداز ہوتا ہے, وہ بھی ایسا یہاں پر ہے کہ ماں آ گیا ہے پہلے اور اس کے بعد المسیح ابن مریم الا رسول, نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کے معنی مگر ایک رسول, یا سوائے یہ کہ وہ رسول ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا بیٹے آپ لوگوں کے, اللہ رسول مگر ایک رسول. اور دوسرا ایگزامپل دی گئی ہے, ما ھذا الا بشر مثلکم, نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تمہارے جیسا. ما ھذا نہیں ہے یہ, مگر اللہ مگر, بشر ایک انسان, مثلکم تمہارے جیسا, مثلکم, he is not but a human like you. ٹھیک ہے, he is not, تو یہاں پہ بھی نہیں کے معنی آ رہے ہیں نیگیٹو. ٹھیک ہے, نیکسٹ بیٹے. یہ بھی نہیں کے معنی میں آ رہا ہے جب کسی فاعلی ضمیر کے پہلے آتا ہو. فاعلی ضمیر کے پہلے اگر آتا ہے تو when it comes before a pronoun تو یہ نہیں کے معنی دیتا ہے. فاعلی ضمیر یہاں پہ کون سی ہے بتائیں, دونوں آیت میں. پہلی آیت میں کیا ہے, پہلی آیت کا بتائیں, فاعلی ضمیر کون سی یہاں پہ دی گئی ہے, انتا. ویری گڈ حلیمہ, ویری نائس شاکرہ, حلیمہ صحیح, رضیہ صحیح. ٹھیک ہے, اور مفعولی ضمیر بھی ہے کیا اس میں, مفعولی ضمیر کون سی ہے, کا. ویری گڈ اسما, بالکل صحیح بیٹے. لبنہ کا, بالکل صحیح شاکرہ, الحمدللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیرن کثیرہ کثیرہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہے انتا, بالکل صحیح بیٹے, بالکل صحیح. رضیہ, حمیدہ ماشاء اللہ, بارک اللہ خیرن کثیرہ. اللہم آپ کا جو علم ہے اس میں بہت اضافہ کریں, زیادہ کم اللہ علم. ما انت بنعمت ربک بمجنون, نہیں ہے آپ, ما انت نہیں ہے آپ کے رب کی نعمت سے مجنون. مشرک کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا, کہ جیسے پتہ نہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ مجنون نہیں ہیں, اللہ کے رب کی نعمت سے جو ہے آپ بالکل صحیح ہیں, آپ مجنون نہیں ہیں. تو یہاں پر ماں آ گیا ہے مفعولی ضمیر سے پہلے کہ آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت سے مجنون. یو by the grace of your Lord are not insane. ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آگے دیکھیے, آپ پڑھیے ابھی آگے کی اس میں جو بتائیے دونوں ڈیٹیچ اور اٹیچ پروناؤن, فاعلی اور مفعولی ضمیر. سیکنڈ میں ضمیر انا. ویری گڈ حمیدہ, بالکل صحیح آنسر. اتنی جلدی جلدی آئے نا تو اچھا لگتا ہے, ہمارا کچھ یہ مس نہیں ہوتا, پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ لوگ الرٹ ہو, سن رہے ہو. ہاں الحمدللہ ماشاء اللہ شاکرہ, بالکل صحیح. انا اور کم بالکل صحیح. انا جو ہے وہ آپ کی فاعلی ضمیر ہے, کم جو ہے وہ مفعولی ضمیر ہے, بالکل صحیح. بالکل صحیح یاسمین, ماشاء اللہ بیٹے, بارک اللہ. تو یہاں پر یہ ہے, آئی ایم ناٹ اے گارڈین اوور یو. ما انا, آئی ایم ناٹ بحفیظ گارڈین علیکم اوور یو. تو دیکھو یہاں پہ کیسا ہے, علیکم بیچ میں ہے, لیکن انگلش کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں
तो अलैकुम कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में, ओवर यू, है ना। और हमारा यहाँ पर उर्दू में मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ, है ना, नहीं हूँ कहाँ पर आ गया, लास्ट में, नहीं, है ना। तो यहाँ पर माँ अना, अना पहले आ गया, अना, मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ। तो ये जुमले में उर्दू के अल्फाज जिस तरह से लिखे जाते हैं उर्दू में उस तरह से लिखा जाएगा। इंग्लिश में जहाँ जो लफ्ज होगा वैसा, वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो हम उसके पीछे नीचे बिल्कुल माँ का मायने लिखेंगे, नहीं, फिर अना के लिखेंगे, फिर तुम पर, अलैकुम के, इस तरह से। ठीक है, हम यहाँ पे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम पूरा जुमला पढ़ के जुमले के मायने लिख रहे हैं। ठीक है, माँ नहीं अलैकुम बिहफीजिन, मैं तुम्हारा निगरान नहीं हूँ, आई एम नॉट ए गार्डियन ओवर यू। तो आप देखिए कितने सारे माँ के यूजेस हैं, किस तरह से, कहाँ पे वॉट आ रहा है, कहाँ पे नहीं आ रहा है, कहाँ पे जो आ रहा है। ठीक है बेटे, बढ़े आगे। यहाँ पे क्या है, besides these the word ma has got different meanings such as that, how, what, etc. इन सब के अलावा जो हम पढ़ चुके, इन सब के अलावा जो हम पढ़ चुके ना ऑलरेडी, क्या, नहीं, ये जितने भी हम पढ़ चुके जो, तो यहाँ पे उसके अलावा क्या क्या मायने हैं, जो, कैसे, क्या। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं सूरह बकरा की आयत ना, रोज आखिरी आयत, लहा माँ कसबत वलकुम माँ कसबतुम, ये तो यहाँ पर ये क्या है, उसके लिए जो उसने कमाया और तुम्हारे लिए, ये बहुत जगह पर आता है, वहीं पर नहीं, बहुत सी आयतों में है। लहा माँ कसबत, लहा उसके लिए, माँ कसबत जो उसने कमाया, कसबत ये फेल है, जो उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, व एंड ल लिए, कुम तुम सब के लिए, माँ कसब तुम जो तुम सब ने कमाया, है ना। तुम, अभी अगर मैं पूछूं तुम क्या है, इसके आगे कसब तुम, इसके पहले के अ, दो वर्ब्स आप बोल सकोगे कि ये कौन सा पर्सन है और इसका ड्वेल और सिंगुलर क्या है, ये तो कसब तुम तो प्लूरल है। अंत, नहीं, मैं कसब तुम से पूछ रही हूँ, अंत बिल्कुल सही आपने बताया, हाँ, कुम, नहीं ऐसे नहीं मैं पूछ रही हूँ, मैं कसब तुम का ही क्या पूछू, हाँ कसबता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या होगा, कसबता, कसबतुमा, कसबतुम, सिंगुलर विल बी कसबता, ड्वेल विल बी कसबतुमा, यहाँ प्लूरल है कसबतुम। ठीक है, हाँ माशाल्लाह, वेरी गुड, सही बेटे लुबना। अब यहाँ पर चलिए शुरू से देखते हैं, लहा उसके लिए, सही है बेटे लुबना, इसके लिए जो, यहाँ पर जो के माने आ रहे हैं माँ, जो उसने कमाया, कसबत उसने कमाया, ठीक है, कसबत के माने उसने कमाया, और तुम्हारे लिए, व ल कुम, कुम का कुमा कुम, सिंगुलर ड्वेल एंड प्लूरल, और तुम्हारे लिए जो, माँ कसब जो तुमने कमाया, इंग्लिश में क्या है, फॉर दे इज व्हाट दे अर्न एंड फॉर यू व्हाट यू अर्न। ठीक है, क्या है, देखिए, फॉर दे इज व्हाट दे अर्न एंड फॉर यू व्हाट यू अर्न। ठीक है, समझ में आया बेटे आप लोगों के। नीचे की आयत में देखिए, फमा असबरहुम अलन्नार, फिर कैसे सब्र करेंगे, फमा फिर कैसे, यहाँ पर कैसे, फिर कैसे सब्र करेंगे, असबरा आप सब्र करोगे, हम अलन्नार आग पर, फिर वो कैसे सब्र करेंगे, अलन्नार आग पर। ठीक है, अब आखिर में देखिए डिफरेंट यूज ऑफ मा क्या बता रहा है, लिल्लाही माफी समावाती माफी लर्द, ये सूर्य बकरा का आखिरी रुकू है, 284 आयत नंबर। ठीक है, इसमें है लिल्लाही माफी समावाती व माफी अर्द, अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है। तो यहाँ पर लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली प्रीपोजिशन अल्लाही, माँ जो कुछ, फी क्या है प्रीपोजिशन, अस्समावात, अस्समावात कौन सा नाउन है, बस जल्दी से बता दीजिए एक,
ایک دو ہی لوگ بتائیں پھر. السماوات. پروناؤن تو نہیں ہے. معرفہ بالکل صحیح, معرفہ جس نے بتایا شاکرہ بالکل صحیح. یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے نا بیٹے, پروناؤن نہیں ہے. پروناؤن تو ہوا ہما ہوں اور ہو ہما ہن نہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں پراپر ناؤن صحیح. اور پراپر ناؤن معرفہ, وہی پراپر ناؤن کی کون سی ٹائپ, تو پھر معرفہ یا ڈیفینیٹ آرٹیکل. بالکل صحیح. الف لام آ گیا نا, تو بالکل. وہ مافس, وہ کنجنکشن. ماں اگین جو, اور ہاں سماوات جمع ہے بالکل سما کی. فل ارض, اور زمین میں. الارض یہ بھی ڈیفینیٹ آرٹیکل. فار اللہ از واٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ دا ارتھ. ہر چیز کس کے لیے ہے, اللہ ہی کے لیے ہے. واٹ ایور از ان دا ہیونس اینڈ دا ارتھ از فار اللہ سبحانہ و تعالی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو. اتبع پیروی کرو, فالو. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کس کو کہا جائے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا نا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بالکل رضا صحیح ہے. اتبع آرڈر ہے, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ فالو, تم کیا کرو, پیروی کرو. کس کی, ماں اوحیا, جو کچھ وہی تم پر بھیجی جا رہی ہے, نازل کی جا رہی ہے تم پر, وہ اس کو تم فالو کرو. الی کا, تم پر, الا پلس کا ہے نا, ہاں. اتبع فعل امر ہے, بالکل صحیح. ما اوحیا, جو کچھ وحی کی جا رہی ہے, الی کا, تمہاری طرف, تم پر, من ربک, من ربک, ہاں جار مجرور, ویری گڈ. من حرف جر اور ربک جار مجرور, تمہارے رب کی طرف سے. ربک, اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی جا رہی ہے تم اسی کی پیروی کرو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹے. چلیے اب یہاں پر دیکھیے, آپ نے دیکھا کہ اس کا استعمال کیا ہوا ہے, جو ہے نا, مضاف مضاف الیہ. ویری گڈ, ویری گڈ. ربی کا, یا تمہارا رب, بالکل صحیح, ماشاء اللہ. بہت اچھی اسٹڈی ہے آپ لوگوں کی, بہت خوشی ہوئی بیٹے مجھے سن کر, تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں. ما موصولہ, صحیح. لائے نفی جنس, ٹھیک ہے. یہ ہم جب شروع کرتے ہیں نا سورہ بقرہ, الف لام میم, اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فی, تو یہاں پر آ جاتا ہے لا ریب. تو سوال آ جاتا ہے کہ ابھی ہم نے سیکھا تھا ریبہ کیا ہے, تو یہاں پر دیکھیے, جب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ ذالک کا ہے, لیکن ٹرانسلیشن میں یہ لکھا رہتا ہے کیونکہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ کتاب ہے, اس طرح سے اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. تو یہاں اس وجہ سے وہ جو لا ہے, تو وہ جب ہم نے ٹرانسلیشن پڑھا تو اس میں تھا کہ شک, اس میں کوئی شک نہیں. ریب کے معنی شک, تو شک کیا ہے, اسم ہے نا, شک فعل تو نہیں ہے. تو پھر ہم نے اسم تو پڑھا, یا تو نکیرہ ہوگا یا تو معرفہ ہوگا, اور ایسا تو نہیں ہوگا. لیکن جب ریبہ آیا تب یہ پتا چلا کہ لا جو ہے, یہ جو ہے اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. نفی, نفی یعنی جو نفی کرتا ہے کسی بھی چیز کی کے معنی میں نفی کے میننگ دیتا ہے, اور کیسا, ٹوٹل نفی, ٹوٹل نفی 100%. In the construction of lie nafi gens, that is after the law which denies the absolutely the class or species in the place or circumstances defined in the sentence, it is in accusative form and doesn't have tanween. ٹھیک ہے, نیگیشن, ٹوٹل نیگیشن, صحیح. تو آپ نے پڑھا, دیکھا لائے نفی جنس کیا ہے, وہ حرف ہے جو اس میں نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. خبر, اس کے بارے میں لا رہی جو آگے بتا رہے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید جو نازل کیا, کہہ رہے ہیں اس میں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی شک نہیں, ٹوٹل نیگیشن. تو اس کا اسم بغیر تنوین کے, جیسے اٹ شوڈ ہیو بین ریبن, نہ, ہم نے کیسے پڑھا تھا کتابن سے پھر الکتابو بنتا ہے,
कलम से अल कलम, लेकिन ये पहले रईबुन नहीं है, बल्कि ला ने इसको क्या किया है, इसका इसम बगैर तनवीन के हालत नसब में होता है। तो ये चीज आप याद रखें, जब भी जैसे अभी ला इलाहा, ला के बाद इलाहा, इलाहुन नहीं आया है, इलाहा। इसी तरह से यहाँ पर ला रईब तो बगैर तनवीन के हालत नसब में होता है, जबकि उसकी कबर जो है वो हालत रफा में होती है। आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर ला के बाद कोई नकिरा इस्म, आसानी के लिए, ये अपने को तो ना आसानी के ही तौर पर हर चीज याद रखिए, किताब में जैसा ऊपर लिख लेना है, तो मेन जैसे ना आसान आपको क्या लगता है इसमें से, जैसे हमने वो किया था फेल फाइल मफूल में, कतला दाऊदू जालूता, कि ये एक लिख के रख लो, कतला फेल है, दाऊदू फाइल है और जालूता मफूल है। तो इस तरह से आपको जो आसान लगता है ना वो आप लिख लें अपने नोटबुक में, तो हमेशा आपको याद रहेगा। यहाँ पर देखिए आसानी के लिए क्या कह सकते हैं हम, ला के बाद कोई नकिरा इसम बगैर तनवीन के, यानी उसमें तनवीन नहीं होगी और जबर होगा, हालत नसब यानी एक्यूजेटिव फॉर्म कौन सा होता है, जब जबर, जिसे हम अरबी में क्या कहते हैं, फतह। जब आपको फतह नजर आए तनवीन के बजाय और अल भी ना हो, तो नकेरा भी ना हो, तो वो क्या होगा, लाए नफी जिन्स कहलाएगा। उससे पहले जो ला होगा वो ला लाए नफी जिन्स कहलाएगा। यहाँ पर आपने देखा लाए नफी जिन्स, आप बताइए कि आपको ये समझ में आया लाए नफी जिन्स? नहीं बेटे वही रहने तो थोड़ा सा, लाए नफी जिन्स, क्योंकि वो शुरू की आयत है ना, इंपॉर्टेंट आयत है बहुत। हाँ, लाए नफी जिन्स, ला रईब जालिकल किताब ला रईब, उसका हम आज करने भी वाले हैं इंशाल्लाह, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन और ग्रामर के हिसाब से करेंगे इंशाल्लाह। हमारा अगर वक्त बचता है तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हालत नसब और नकरा देखिए साइड में लिखा है, ये नोट कर लीजिए, एक्यूजेटिव केस होगा और विदाउट तनवीन होगा, ठीक है, और अल भी नहीं होगा, हालत नसब और नकेरा। जब नकेरा होता है तो जाहिर है ये अल नहीं होगा, ठीक है, अल नहीं होगा, अल होता तो क्या होता, अल रईबू होता, तो अल नहीं और फिर रईबा नसब। और अगर हम कहते कि नसब नहीं जर होता तो क्या होता, आपको अगर ये अल्फाज माने मालूम है, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस, तो जेनेटिव केस में क्या बनता, रईबा, बी, वेरी गुड। और नॉमिनेटिव केस में, वेरी सही, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस बेटे, रईबू, वेरी गुड, वेरी गुड सुल्ताना, रुखसाना, माशाल्लाह, रईबू रईबू, सही। तो अब आप लोगों को ये भी समझ में आ चुका है माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एराब है जो बदलते हैं ना, नॉमिनेटिव और जेनेटिव और एक्यूजेटिव केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एराब। एराब समझ में आ गए तो बहुत बड़ा आपका मसला हल हो जाता है माशाल्लाह। ये जो हालत नसब, हालत रफा और हालत जर है, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो सबके समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक हो गया लाइन ऑफ जिन्स, जहाँ आपको आएगा तो ये आप समझ जाएंगे कि इसमें टोटल निगेशन, ये किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। कुरान मजीद जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाई है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं, रत्ती भर भी अल्लाह की तरफ से है, बिल्कुल सही, ठीक है। और किसके लिए हिदायत है, मुत्तकी लोगों के लिए, जिनके दिल में तकवा है, अल्लाह का डर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू में इस ला का तर्जुमा दर्ज झेल अंदाज में किया जाता है, जैसे बिल्कुल, हाँ कोई नहीं, बिल्कुल भी किसी किस्म का शक नहीं, जर्रा भी नहीं, ऐसा बोलते हैं ना वो, कोई भी नहीं। हरफ ला अगर अपने बाद फेले मुजारे को जज्म ना दे, ये लाए नफी कहलाता है। ये यहाँ पर वो लाए नफी जिन्स था, और ये क्या, ये लाए नफी, यानी लाए नफी यहाँ पे क्यों आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि हम एक लाए नहीं भी पढ़ चुके हैं ना, लाए नहीं। यहाँ पर ये क्या मीनिंग दे रहे, ला यशउरून, वो लोग नहीं जानते, शऊर नहीं रखते। वो मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई बताएगा? या, बिल्कुल सही हलीमा, सही समझा आपने। हाँ, क्योंकि नहीं, वाव नून है वो तो प्लूरल के लिए, या के लिए मैं कह रही हूँ वो,
اور وہ سب میں کہوں گی تو واو نون، شین عین را اس کا روٹ ورڈ. اس طرح سے آپ لوگوں کو پہچاننا ہے. اور پھر مضارع ہے کہ ماضی، جیسے ہی مضارع کی نشانی آ جاتی یتان تو یہ مضارع بن جاتا ہے. یا ہے تو تھرڈ پرسن، تا ہے تو ہم نے سیکنڈ پرسن، اور الف اور نون فرسٹ پرسن کے لیے سیکھا ہے نا. ماشاء اللہ. تو لا یشعرون، تو یہ لائے نفی ہے کہ وہ سب شعور نہیں رکھتے، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے. اور لائے نہیں کسی کو معلوم ہے، ہم نے لائے نہیں سیکھا تھا، اس وجہ سے یہاں پہ لائے یہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بتائیے. لائے نہیں بتائیے. بالکل صحیح، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیا. یہ آرڈر کے لیے لائے نہیں ہم کرتے ہیں نا، جب افعلا فعلا کیا تھا، جب ہی کیا تھا نا فعلا یفعلو، پھر افعل لا تفعل، تو لا تفعل. تو یہاں پر بھی لا تشعر ہوتا تو یہ کہ تم شعور تم مت رکھو، ایسا آرڈر ہوتا لا تفعل کی طرح. تو وہ لا وہ لا کیا تھا، وہ لائے نہیں اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لائے نفی، اور وہ جو ابھی پہلے ہم نے پڑھا وہ لائے نفی جنس. ٹھیک ہے. فرق آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا ابھی؟ آرڈر میں تو سمجھ میں آ جائے گا نا. جب کسی ہم نے پورا سورہ بقرہ کی آیت کی تھی نا، آخری والی آیت کی تھی جس میں لا کو ہم نے کیا تھا، انڈر لائن کیا تھا نا کہ ہم پر بوجھ نہ ڈال، لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا کیا تھا نا. تو وہ لائے نفی نہیں، اور یہ لائے نفی. ٹھیک ہے. چلیں بیٹا یہاں پر دیکھیے کیا ہے. لا از آلسو یوز ٹو negate the nominal sentence. When it enters upon the nominal sentence, it changes the predicate into accusative form. The noun of la is always common noun. لا جملے اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جب وہ جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو اس کی خبر کو وہ نصب دے دیتا ہے. یعنی کتنی چیزیں نصب دیتی ہیں، ہم نے پڑھا نا انا و اخواتها پڑھا، وہ نصب دیتے ہیں. تو کون مبتدا کو خبر دیتا ہے اور نصب دیتا ہے، اور کچھ جو حروف ایسے ہیں جو خبر کو نصب دیتے ہیں. نصب دیتے ہیں یعنی فتح دیتے ہیں، ایکوزیٹو فارم میں لاتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے فعل میں بھی پڑھا تھا لم اور لن کا جو استعمال تھا وہ. تو یہاں پر دیکھیے کہ جملہ اسمیہ ہے ولد صالح. ولد صالح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیک لڑکا. ٹھیک ہے، کوئی لڑکا جو نیک ہو بس. لیکن اس کو یہ کہنا ہے کہ وہ لڑکا نیک نہیں ہے تو اس کے آگے لا لگا دیں گے بس. لیکن پھر وہ صالح نہیں رہے گا، وہ کیا ہوگا؟ صالحن. ولد صالحن، بالکل صحیح، ولد صالحن. لا لگ گیا تو لا ولد صالحن نیگیٹو فارم ہو گیا. ٹھیک ہے، کہ لڑکا نیک نہیں ہے. یہاں پر کوئی لڑکا ولدن کے لیے لکھا ہے، ادروائز لڑکا نیک نہیں ہے. ولدن صالحن، ولدن صالحن نیک لڑکا. اب لا جب لگ گیا تو صالحن کا صالحن بن گیا. لا ولدن صالحن، لڑکا نیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر رجل مجتہد، محنتی آدمی، آدمی محنتی آدمی، رجل مجتہد محنتی آدمی ہے نا. تو اس کا کیا لا آنے سے کیا بن گیا؟ آدمی جو ہے وہ محنتی نہیں ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر یہ مبتدا بالکل مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نا یہ ہے کہ یہ صفت موصوف ہے. رجل مجتہد ولد صالح، ہم پڑھ چکے ہیں نا صفت موصوف دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسے. ولد ہم نے پڑھا تھا الام الصالحۃ، الاب الصالح ہے نا، الابو تو پھر الصالح. تو یہ صفت موصوف ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں. لیکن جب لا آتا ہے
تو پھر یہ چینجز اس میں ہو جاتے ہیں. رجل مجتہد. ٹھیک ہے, تو یہ خالی نامنل سینٹینس کے بارے میں بتایا, کیونکہ جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے سینٹینس وہ نامنل کہلاتا ہے, اور جو فیل سے شروع ہوتا ہے اس کو فیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو یہ کہنا ہوگا, اگر آپ کو نہیں کہنا ہے تو ہم کو تو علم نہیں ہے, تو ہاں یہاں پر یہ لا آ گیا نا بیٹے, تو یہ تو نیگیٹو سینٹینس ہو گیا. تو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے, جو جملہ اسمیہ یہ نہیں ہے ولد صالح, الولد صالح ہوتا تو پھر جملہ اسمیہ ہوگا. ولد صالح صفت موصوف ہے, لیکن اس کو بھی اگر نیگیشن دینا ہے, نہیں منفی کے معنی دینا ہے, تو اس طرح سے دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں یہاں پر جو آپ بول رہے ہو آپ کا بالکل سوال صحیح ہے, کہ جیسے اگر جملہ اسمیہ ہوتا تو مبتدا جو ہوتی نا, مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. ولدن جو نہیں ہوگا, الولد ہوگا یا الرجل ہوگا جب وہ مبتدا اور خبر ہوگا سینٹینس میں. تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ صرف نامنل کیس جو ہے صفت موصوف کے پہلے اگر لا آ رہا ہے تو یہ اس کی خبر کو نصب دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگ یہ نوٹ کریں بیٹے. آپ نامنل سینٹینس مت لکھیے جب کسی ناؤن پر داخل ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے, یہ جو نامنل سینٹینس ہے نا اس کا کریکشن کر لیجئے. لا جب ہاں اسم پر داخل ہوتا ہے یا صفت موصوف پر بھی داخل ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تو کیا ہوگا, پھر صحیح ہو جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ یہاں پر الرجل نہیں آ رہا ہے, اس وجہ سے الولد نہیں آ رہا ہے, یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل نہیں آ رہا ہے مبتدا, اس وجہ سے. ویسے ایکسیپشن کیس میں اس طرح سے نکرہ بھی مبتدا عرب لاتے ہیں, لیکن وہ بہت ایکسیپشن کیس, اور کوئی بہت ہی خاص بات بتانی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کچھ ایڈوانس کورس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے آپ یہاں پہ یہ کر لیجئے کہ لا جو ہے اسم پر اگر داخل ہوگا, اسم سے پہلے آئے گا تو اس کی جو خبر ہوگی وہ اس کو معرف نصب دے, ایکوزیٹو کیس میں لے آئے گا. ٹھیک ہے, تو آدمی محنتی نہیں ہے, لا رجل مجتہدن, مجتہدن کا مجتہدن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ بیٹے. ہاں یہاں پر لا از آلسو یوز ٹو گیو آنسر ٹو یس اور نو کا ٹائپ کا جو ہوتا ہے نا, اس کے لیے لا جو ہے حرف استفہام سے پوچھے جانے سوال کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ احاذا کلبن. اگر کوئی بلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھے گا کہ احاذا کلبن, کیا یہ کتا ہے, تو جواب دے گا لا حاذا کتن, نہیں یہ بلی ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسرا پوچھ رہا ہے, کیا سوال کر رہا ہے, احاذا حمارن, از دس اے ڈونکی, کیا یہ گدھا ہے, کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے, گھوڑے کی طرف. تو وہ جواب کیا دے گا, لا حاذا حصان, نہیں یہ گھوڑا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایک دم شروع میں چھوٹے چھوٹے سے جو سینٹینسز کیے ہیں نا, اس میں شروع میں یہ احاذا کلبن, احاذا کتن, احاذا کتابن, احاذا قلمن, تو آپ اس کے جواب میں کہو گے لا حاذا حصان. تو یہ کیا ہوتا ہے, لا حرف استفہام سے پوچھے جانے سوال کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہی وہی جواب میں لا جواب, نہیں ہے تو وہ لا کہے گا, اگر ہے تو ہاں کہے گا. ٹھیک ہے, نام حاذا کلبن, اگر ہے تو نام, نہیں تو لا. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ. کانا یکون کی گردان, میں نے آپ لوگوں سے جب کالا کی گردان میں نے کہی تھی نا, تب آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہ گردان بنانے کے لیے کالا کے ہی وزن پر یہ بنے گی. اور جو ہے یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا تھا, لیکن پتہ نہیں میں نے پوچھا نہیں یاسمین سے کہ آپ لوگوں نے کیا یا نہیں کیا. افعال ناقصہ میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, کانا
کی گردان اور لیسا کی، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ ویک کریں گے اس کو، ٹھیک ہے. کانا، کانا، کانو، جیسے کالا اور کالا کی گردان تھی نا، کالا، کالا، کالو، اس طرح سے کالا اسے ایک مرد نے کہا. لیکن یہاں پر کیا ہے، کانا کیا معنی دے گا، تھا، تھا کے معنی، وہ تھا، وہ دونوں تھے، وہ سب تھے. کانت وہ تھی، وہ دونوں تھیں، وہ سب تھیں. کننا، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، اور فرسٹ پرسن کنتو، کننا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو مضارع بھی دیا ہوا ہے، یکونو، یکونانی، یکونونا، تکونو، تکونانی، یکننا، تکونو، تکونانی، تکونونا، تکونینا، تکونانی، تکننا، اکونو، نکونو، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بیٹے ہم کو یہ پورا چیپٹر کرنا ہے. اس کے بارے میں جو افعال ناقصہ ہے نا، کانا و اخواتها، وہ جو ہیں بہت سارے ہیں، کم سے کم تو 13 ہیں، لیکن صرف 2 امپورٹنٹ ہیں، کانا اور لیسا. انشاءاللہ یہ ہم منڈے کو تفصیل سے کریں گے اس کے بارے میں. اس کے بعد اور ہے بیٹے کانا یکون کے استعمالات، ٹھیک ہے، دیے ہوئے، مجھے لگا کہ شاید نہیں ہے، یہی تک ہے. اچھا، اور اپنے پی پی ٹی باقی ہے؟ اور آنٹی اس ٹھیک کے ہے، بعد جو ترجمہ جو تھا، یہ سب جو کل ہم کنٹینیو کر رہے تھے وہ سب ہے. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلو یہ ہم اس کو اتنا کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، مکمل تو ہے نہیں، لیکن ہم انشاءاللہ جتنا بھی ہے وہ کر لیں گے. کانا کے معنی کیا ہے، وہ تھا، اور یکون کے معنی ہے وہ ہوگا یا ہو جائے گا. رکھو بیٹے نیکسٹ سلائیڈ. ہاں، کانا عموماً ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، پاسٹ کے لیے وہ تھا. اور یکون عموماً عام طور پر صرف مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، حال کے لیے. زیادہ تر ترجمہ جو ہے اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ تر جملہ اسمیہ میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے زید بیمار ہے، یہ کیا زید سے شروع ہے نا، تو جملے اسمیہ. زید بیمار تھا، کانا استعمال کریں گے یہاں پر. زید بیمار ہو جائے گا تو یکونو آ جائے گا. جیسے زید مریدن، زید بیمار ہے. زید بیمار تھا، کانا زید مریدن، کانا کیا کرے گا، اس کی قبر کو. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جملے اسمیہ پر کانا کے داخل ہونے سے جملے اسمیہ کی قبر حالت نصب میں چلی جاتی ہے. یہ بھی ایکوزیٹو فارم دے دیتا ہے، جیسے لا کا ہم نے پڑھے تھے یہ. تو یا جملوں کو عربی کچھ اس طرح ہوگی، زید بیمار ہے گا کیسا ہوگا، زید مریض، ٹھیک ہے، زید بیمار ہے. اور زید بیمار تھا تو پھر کانا زید مریدن، تو اس نے کیا کیا، خبر کو ایکوزیٹو فارم میں لے گیا. ٹھیک ہے، زید بیمار ہو جائے گا، بولتے ہیں نا کہ ابھی پانی میں مت جاؤ، بھیگو مت، بیمار ہو جاؤ گے، تو زید بیمار ہو جائے گا. تو یکون زید مریدن. کانا اگرچہ فعل ناقص ہے، لیکن اس پر فعل کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی فاعل اگر اسم زائد ہے تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، خواہ فاعل واحد ہو، مثنی ہو یا جمع ہو. یعنی فاعل اگر سنگولر ڈویل پلورل ہوگا تو بھی کانا جو ہے سنگولر ہی آئے گا. کان المعلم قائما، کان المعلمان قائمین، کان المعلمون قائمین، کانت المعلمۃ قائمۃ، کانت المعلمتان قائمتین، کانت المعلمات قائمات. ٹھیک ہے، جس کا جو بھی ہم نے ابھی تک فعلا ہی کی گردان جنہوں نے کمپلیٹ طور پر کی ہے، فعلا، فعلا، فعلو، پھر یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، وہ سب، تو وہ ان لوگوں کے لیے ایک دم آسان ہو جائے گا. جنہوں نے قالا کا بالکل اچھی طرح سے پورا کر لیا ہے ترجمہ، یہ اس کا ٹیبل جو بنا ہے نا، کنجوگیشن ٹیبل، وہ جنہوں نے بھی کیا ہے گردان، تو وہ ان کے لیے بالکل آسان ہے. اور اس میں انگلش ٹرانسلیشن بھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم منڈے کریں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ویک انشاءاللہ پورا جو ہے افعال ناقصہ فل انشاءاللہ ریوائز کریں گے. اس کے ساتھ اس کی جو اخواتو ہے، کانا اخواتوہا جو ہیں، ان کو بھی ایک ایک ایٹ لیسٹ ایگزامپل جو دیکھیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نہیں، صرف کانا اور لیسا کا کافی ہے قرآن مجید میں آئے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم دیکھتے ہیں جو کل کچھ ہوم ورک دیا تھا وہ کسی نے کیا ہے.
صرف ایک ہی بہن کا جواب تو اس نے کیا ہے اور باقی تو نہیں تھے یہاں پر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 3 بیٹے اس کے پہلے اتنی چیت ہے کیا؟ کالا کا ٹیبل دیا گیا ہے بیٹے. ابھی جتنے پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کالا کا ٹیبل آلریڈی دیا ہوا ہے اور اگر پھر بھی اگر چاہیے تو انشاءاللہ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بیٹے یہی ہے اس کے پہلے کی نہیں ہے کون سی؟ آیت نمبر 2 سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک سیکنڈ میں چیک. یہ آیت نمبر 3 ہے. الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے. نہیں بیٹے میں اگر مجھے ملتی ہے تو میں تم کو بھیجتی ہوں تو تم اسکرین پہ ڈال دوں. ہاں بیٹے آپ ٹھیک ہے چلو ہم 3 نمبر لے لو پہلے. یہ تو 5 ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. الذین تو ذرا جلدی جلدی بیٹے آپ لوگ بتاتے جائیں وقت کم ہے صرف 8 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس. تو یہاں پر ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ گرامر کے حساب سے مجھے جواب دیجیے گا کہ آپ نے کیا کیا اس میں سے پہچانا. گرامر ہم نے کیا کی ہے وہ بتائیے. کون بتا رہا ہے؟ عائشہ. ہاں ریلیٹو ناؤن ٹھیک ہے. الذین لیکن دیکھیے ایک منٹ ہاں آپ لوگ ذرا رکیے. میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو بھی بتائیں گے نا آنسر دیں گے تو پہلے اس کو موقع دیجیے. اگر کسی کوئی بتا رہا ہے تو وہ پورا بتائے کہ الذین صرف الذین اس میں موصول ہے ریلیٹو ناؤن نہیں. ریلیٹو ناؤن میل اور فیمیل سنگولر ڈویل پلورل اس طرح سے پورا جواب دیں گے. بیٹے یہ ذرا ڈالو آپ سیکنڈ نمبر کی آیت اس میں سے قرآن میں سے. ہاں یہ دیکھو اوپر ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں ناظرین صحیح بالکل آپ نے جواب دیا. ناظرین فردوس کا جواب بالکل صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹے دیکھیے آپ لوگوں کو اب اسکرین پر سیکنڈ نمبر کی آیت دکھ رہی ہے نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کو کیجیے گا. جو ایک کر رہا ہے نا تو پورا مجھے کر کر بتائے جس کو جیسے میں نے کہا کہ مجھے ایک ایک نہیں چاہیے پورا اس کا میل ہے فیمیل ہے سنگولر ہے ڈویل ہے پلورل یہ ساری چیزیں چاہیے. اگر ناؤن ہے کامن ناؤن ہے کہ پراپر ہے تو کون سی ٹائپ ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں ابھی آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے اور کتنا نہیں. اچھا کوئی ہینڈ ریز کر کے پوری آیت کا بتا دے گا تو پھر ہمارا یہاں پر اس طرح سے یہ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اشارہ بعید جمع کتنا غلط آپ نے کہا بیٹے. فرحین
जमा कहाँ है जाली का? चलिए हमीदा को ये कीजिए बेटे अनम्यूट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ये हुर्फ मुक़त्तआत है और इसको मद लाजिम की तरह पढ़ते हैं। ठीक है, मीम के ऊपर मुशद्दद है, इसको 2 काउंट्स, और जो मद है मद लाजिम 6 काउंट्स देंगे उसको। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका मुब्तदा है, ये इसमें इशारा है। अल किताबु मारिफा, और ये सॉरी उसकी खबर बोलेंगे इसको। नहीं बेटे, और ला रॉइबा नसब जाली में जो है, ला की वजह से गया है ये। और हमीदा, जी सॉरी। जाली का बेटे आपने इसमें इशारा कहा तो फिर आपको आगे भी करना है कि ये मेल है, सिंगुलर है, इस तरह से। जी जी, सिंगुलर है और ये मेल के लिए। जी दालिका, दालिकल किताबु ला रॉइबा। ठीक है, और अल किताबु मारिफा, और वो मरफू है, तो खबर होगी वो। ये मुब्तदा, जालिका मुब्तदा है, ला रॉइबा नसब में है, और नहीं कोई इसमें शक, तो ला ये रही जिनस बनस लाए नफी जिन्स, और बा जो रईबा जो है वो नसब में है। फीही हाँ जार मजरूर, हुदल लिल मुत्तकीन, जी हुदल लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन ये जार मजरूर है। जी और हुदन, अ, हुदन नसब में है ये, लेकिन ये मबनी है, तो फीही हुदन, ये नहीं समझ में आ रहा है मैम मुझे, हुदन क्या ये होगा वो। आसान था। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपके इल्म में बहुत इजाफा करे। ये बिल्कुल सबसे आसान। सबसे पहले देखिए अभी किसका हैंड रेज है, चलो अनम्यूट करो बेटे। आसिया, हाँ आसिया को। ठीक है, इसमें है। किसने कहा शाकिरा? इसमें, लेकिन कौन सा इसमें? हुदन, हुदन। हमीदा, आपको मैं बताती हूँ कि हुदन जो है ना कॉमन नाउन है, नकेरा है। आपको पता है ना कि जो नकेरा होता है सिर्फ वही कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की कोई टाइप नहीं है। कॉमन नाउन को पहचानने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसके ऊपर 2 जबर 2 जेर 2 पेश होंगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्शन उसमें क्या है कि सऊदी मेल नेम्स जैसे मोहम्मदुन, जईदुन, हारिसुन। ठीक है, तो देखिए ये आपका यहाँ पर एक ये हो गया। आपने नहीं पहचाना, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से अलिफ लाम मीम और बाकी सारे ही लफ्ज का बहुत अच्छे से बताया। बहुत 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 अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करे, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, चलिए अभी सेकंड आयत, किसी कोई हैंड रेस करते सेकंड आयत के लिए, आयत नंबर 3। आमीन वैया की। किसने हमीदा हैंड रेस? हमीदा बाजी का ही हैंड रेज है। अच्छा, और उसके अलावा किसी का नहीं है? नहीं नहीं, भाई प्लीज ऐसा तो ना करें आप। कितने हैं बेटे आज अटेंडेंट इस वक्त? कितनी है देखिए? 40 है माशाल्लाह। 40। तो फिर कोई एक, फरहीन, आप आपने कहा था कि आपने होमवर्क किया है, तो फिर आपको तो बताना चाहिए। आ जाइए जल्दी से। सिर्फ फरहीन ही का एक जवाब था कि होमवर्क किया है। बाकी कोई एब्सेंट थे, किसी को वक्त नहीं मिला, और किसी ने बस जो भी मौजरत चाहिए, अल्लाह ताला उन सब के वक्त में बरकत दे। और आप लोग अगर नहीं भी अटेंड उस वक्त कर सकते तो आप बाद में जरूर रिकॉर्डिंग सुने। चलिए बेटे कोई एक और आ जाए। हमीदा ही बताएं, ये तो सही नहीं ना? फरहीन, फरहीन है प्रेजेंट? चेक करो आयशा और उनको अनम्यूट करो कि उन्होंने जो भी होमवर्क किया वो बताएं कि किस तरह से किया। फरहीन रजा बाजी, हाँ बिल्कुल। जी उनको अनम्यूट करो। जी ठीक है। मामा जी अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ریز نہیں کیا لیکن میں نے آپ کو انمیوٹ کیا. آپ نے کہا باجی تھا کہ مجھے آ ہی نہیں رہا تھا وہ کرنا, مجھے وہ ہینڈ ریس کرنا نہیں آ رہا تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاں اس پہ ہاں جا کے اگر کلک کریں گے نا تو آ جاتا ہاں ہے. باجی. ہاں اچھا ہاں باجی, آیت بتائیے نا اسکرین پہ, تو میں کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. ہے 3 نمبر کی آیت دکھ رہی ہے اسکرین پر. نہیں ہاں باجی دکھ رہی نہیں. ارے دکھ رہی. اچھا. ہاں ہاں. اچھا اچھا. الذین ہاں, یؤمنون. الذی یؤمنون. جی جی جی. الذین یؤمنون بالغیب. ہاں الذین, یہ اس میں موصولہ ہے, جمع آئے گا نا باجی مذکر میں. جی بالکل صحیح. مذکر جمع ہاں بالکل جی. اور یؤمنون, یؤمنون میں بھی جمع ہے, یہ بالکل. مضارع ہے ہاں یؤمنون. نا بیٹے, اس میں تو اس فعل ہے تو فعل اس طرح سے بنائیں گے. تو یہ فعل مضارع صحیح بولا آپ نے. اور کیا ہے ہاں مضارع میں جمع کیا ہے, ہے؟ جمع مذکر. ہاں جمع صحیح ہے, مذکر صحیح ہے, لیکن ہاں تھرڈ پرسن ہے کہ فرسٹ کے سیکنڈ. یہ تھرڈ پرسن میں آئے گا باجی. بالکل صحیح. یا ہے اس لیے کیوں تو یا جی ہے نا. ہاں مضارع یا ہے اس لیے. ہاں. واو اور نون ہے. بالغیب میں یہ حرف جر آئے گا بی میں. اور ہاں یہ غیب میں حرف باللام آئے گا نا, معروف باللام. یا ڈیفینیٹ آرٹیکل اور جار مجرور. جی. بالکل. اور ہاں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں بھی آئے گا بیٹے واو. وا یعنی اور حرف جر, ہاں وا یعنی نہیں حرف جر. غلط غلط اور غلط. بیٹے واو جو ہے حرف جر جو ہے قسم کے لیے وہ آیت ہاں کے شروع ہوتا ہے. یہ اچھا کنجنکشن جی. تھا نا. پہلے ہاں تو ہم جی باجی. واو کے معنی اور ہیں, تو یہ جی کنجنکشن جی. حروف عطف ہے جو جوڑتا ہے جملوں کو. اچھا باجی. ہاں ہاں حرف عطف ہے. اور ایمان لاتے ہیں اور یقیمون الصلاۃ میں بھی باجی یہ وہ ہے نا, جمع ہے. اور نہیں. مضارع جمع, آپ بولیں گے پہلے آپ مضارع بولیں گے, یہ مضارع ہے اور اس یہ کے بعد مضارع ہے, تھرڈ پرسن ہے, پرسن. ویری مذکر ہے اور جمع ہے. ہاں ویری گڈ آنسر. ایسا بولیں گے بالکل صحیح. اب الصلاۃ کیا ہے؟ یہ معروف باللام ہے باجی الصلاۃ. جی بالکل صحیح. واہ چلیے جلدی وہ واہ. حرف عطف ہے. جی اور مما کیا آئے گا باجی, وہ نہیں آ رہا مجھے. ہاں وہ بھی حرف کے ہی طور پہ آئے گا. من ہے نا, من پلس ہاں ماں ہے تو جی. من اس سے جو اور ہاں رزق. رزقناہم, یہ بھی جمع ہے, تھرڈ پرسن ہے اور میل ہے. نہیں 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 نہیں, آپ کا تو یہ غلط ہو گیا. 3rd پرسن بھی غلط ہو گیا, یہ بھی غلط ہو اچھا. گیا. ہاں ہاں رزق جا رہا ہے. فعلا کی کرنا جلدی سے پڑھنے کا تو کہاں پر بیٹھتا ہے وہ پتہ چلتا ہے. فعلا فعلا شروع کریں گے نا تو یہ آپ کو پتا چلے گا رزقنا کہاں ہے. تو آپ نے جو ہاں رزق لیکن دیا ہم. بالکل آپ نے صحیح بتایا. تو ماضی آپ مضارع کا ہے, آپ نے مضارع کی تو کوئی نشانی نہیں ہے. نہیں یہ مضارع نہیں ہے باجی, یہ تو ماضی کا ہے. اور ہاں یہ میل ہے اور تھرڈ ہاں پرسن ہے. نہیں تو غلط نا بیٹے. 3rd پرسن ہاں اچھا. رزق. ہاں رزقنا میں فرسٹ پرسن آئے گا نا باجی. بالکل 1st پرسن ہے بیٹے. ہاں فرسٹ پرسن. پلورل ہم نے دیا. جی دیکھو ٹرانسلیشن بھی ہے, وی ہیو ہاں پرووائڈیڈ, تو یہ جی 1st باجی. ہاں پرسن جی پہچانا. جی یہاں پر انہوں جی نے صحیح تھا نا کہ نہنو اس میں ہڈن ہے. وی ہیو جی. پرووائڈ رزقنا ہم کیا ہے ہاں جی اٹیچ. باجی, یہ اٹیچ ہے. ہاں اٹیچ پروناؤن بالکل صحیح. پورا کیا ہاں بولیں گے اس یہ فرسٹ پرسن ہے, اٹیچ ہے. نہیں 1st پرسن تو بالکل نہیں ہے. 1st پرسن کیسے ہوگا؟ یہ والا نہیں باجی, یہ پہلا والا رزقناہم بول رہی ہوں. اور اب یہ لاسٹ والا تو یہ مضارع ہے. اور نہیں نہیں نہیں, سنو رزقنا ہم ہاں ہاں ہم ہاں نا ہم. بیٹے. ہاں ہاں ہم تھرڈ پرسن آئے گا, مذکر ہے اور ہاں جمع ہے. ویری گڈ صحیح. 3rd پرسن پلورل صحیح. اٹیچ پروناؤن. ينفقون برابر مضارع اور مضارع اور جمع اور تھرڈ پرسن مذکر. ویری گڈ الحمد للہ ماشاء اللہ بارک اللہ. آپ لوگوں کے علم میں بہت اضافہ کرے. بہت خوشی ہوئی بیٹے, یہی ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ ہم قرآن ہی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ الفاظ کے معنی سمجھ میں آئیں گے.
انشاءاللہ. دیکھیے کوئی کل بات نہیں. منڈے کو انشاءاللہ اگر ہم کو جو کچھ بتانا باقی ہے، ابھی ہم نے کہا ہے کہ یہ ہم افعال ناقصہ کریں گے، اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو پھر ہم جیسے جیسے ابھی جو بھی دن بچے ہیں تو آیت نمبر 4 5 اس طرح سے لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو بہنیں بات کریں تو پھر ضرور بھیجیں. دیکھیے بیٹے اس طرح سے آپ سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میری پیاری بہنوں آپ لوگ جوائن کریں. مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے قدم بڑھایا ہے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑیں گے نہیں بیٹے. معنی ہم کو ایک بار تو ضرور قرآن مجید کے پڑھ کر عمل کرنا ہے. ہم کو ہے نا عمل کرنے والے بننا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہم افسوس کرتے رہیں کہ ہم کو نہیں ہو رہا ہے، نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں، ہم کو ترجمہ سمجھ کے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ ماشاء اللہ بارک اللہ. بہت خوشی ہوئی جو آپ لوگوں نے بتایا مجھے اتنا. چلیے ہم دعا پڑھ کے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا فقهنا في الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تو ہم تمام کو یا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے دلوں میں اتار دے. ہم کو قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ تعالیٰ. جو راہ بھٹک دے انہیں سیدھی راہ دکھا دے یا اللہ. جن کے بچے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دے یا العالمین یا ارحم الراحمین. جو بے اولاد انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما یا رب العالمین. جو بیمار انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جن لوگوں نے دعائیں مانگنے کا ہے یا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے ان کی جو بھی پریشانی ہے وہ ضرور دور فرما دے یا اللہ. دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اسے دور فرما. ظالموں پہ ہاتھ روک لے یا اللہ تعالیٰ. کرم فرما دے یا رب العالمین. فلسطینیوں پر بے انتہا کرم فرما یا اللہ تعالیٰ. غیب سے ان کی مدد فرما دے. اور رب العالمین ہم تمام کو یا اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھ. کسی آزمائش میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ. ہمارے ایمان عزت اور جان اور مال کی حفاظت فرما. جو گزر گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر. آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. استاذہ سبھی کا جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ کل ہماری تجوید کی کلاس ہوں گی. سسٹرز آپ سے درخواست ہے کہ آپ کل ایبسنٹ نہ رہیں. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جزاک اللہ خیرا کثیرہ کثیرہ آپ کو اور ہمارے سبھی ساتھیوں کے لیے اور ساری بہنوں کے لیے کہ ان لوگوں نے اتنا صبر کیا، اتنے صبر سے سنا. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جو بھی ان کے مددگار ہیں گھر میں اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین.